فبأي آلاء ربكما تكذبان صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو سورہ ملک تبارک الذی کے بارے میں ابتدائی کلمات گزشتہ کل ہم نے آپ نے سماعت کیے کہ اس سورت کو سورہ شافعہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ سورت بندے کی شفاعت کرائے گی جس نے اس کی تلاوت کی روزانہ رات میں۔ تبارک الذی کی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اس کے لیے رب سے جھگڑا کرے گی کہ مولا اس کی شفاعت کرے، یعنی کہ یہ بخشوانے والی صورت ہے، اس کا ایک نام یہ بھی۔ اس کے مضامین کے حوالے سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس صورت میں بنیادی طور پر عقائد اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں اس کو ذکر کیا ہے، ساتھ میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بیان ہوا، ساتھ میں قرآن کی حقانیت، قرآن کی سچائی، اس پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد حشر و نشر، انتقال کرنا، دوبارہ اٹھائے جانا، پھر اس کے بعد میدان قیامت کا ہونا، اس میں حساب کتاب ہونا، ان تمام چیزوں کے بارے میں انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا۔ اور بہت سارے مضامین، اس مضامین مطلب بہت سارے ٹاپک پر اس صورت میں گفتگو ہوئی۔ تو اس کی جو پہلی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے بعد وہو علی کل شیء قدیر، پہلی آیت کیا تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بڑی برکت والی ہے وہ ذات۔ کون سی ذات؟ الذی بیدہ الملک، جس کے قبضے قدرت میں پوری دنیا کی بادشاہت، جس کے قبضے اختیار میں ساری بادشاہی ہے۔ اچھا، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر، کہ وہ ایسا مالک ہے جو ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر ممکن چیز کرنے پر وہ قادر ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بتایا جا رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاکم ہونا بتایا جا رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کیسا بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ جس چیز کا حکم چاہے وہ دے دے، وہ رب ہے، جس چیز کا چاہے حکم دے دے، جس چیز سے چاہے منع کر دے، ایک جو چاہے عطا کر دے اور جو چاہے وہ روک لے، نہ عطا کرے۔ اس کے بعد جسے چاہے زندگی دے دے، جسے چاہے جب چاہے موت دے دے، اس کے بعد جسے چاہے عزت عطا کر دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے غریب بنا دے، جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے بیمار کر دے، جسے چاہے شفا دے دے، جسے چاہے قریب کر دے اپنے سے اور جسے چاہے اپنے سے دور کر دے، جسے چاہے اس کو آباد کر دے، جسے چاہے اسے برباد کر دے، جسے چاہے اسے رب توڑ دے اور جسے چاہے وہ رب اسے جوڑ دے۔ اس کی قدرت ہے، اور ہر وہ چیز جو دنیا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس کی بادشاہت کا حکم دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ چیز وہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کی قدرت کاملہ بتائی جا رہی ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ کفار جن کو معبود مانتے ہیں، کفار بھی مانتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے ایشور ہیں یا پھر بھگوان ہیں یا پھر ہمارا خدا ہے، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے خدا کی کیفیت یہ کہ اگر ان پہ مکھی بیٹھے تو وہ خود اٹھا نہیں سکتے۔ کبھی دیکھا ہے نا کہ بتوں پر اگر مکھیاں اور مچھر بیٹھے تو وہ اٹھاتے ہیں، اسے نہیں اٹھا سکتے نا۔ تو پھر جب وہ بیان کرے کہ بھئی ہمارا معبود ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو کیسا ہے؟ اس کے مقابلے میں رب کہتا ہے کہ جسے تم معبود کہتے ہو اس کی کیفیت یہ ہے، اور جو سچا اور حقیقی معبود ہے اس کی شان کا عالم یہ ہے۔ کیسا کہ پوری کائنات کی بادشاہت اس کے قبضہ و اختیار میں، جسے چاہتا ہے وہ عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ یہ اتنا، پھر اسی کا دوسرا مفہوم قرآن کہتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، سبحان اللہ۔
युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। क्या तुझे नहीं मालूम? अलम तअलम, क्या मालूम नहीं? अच्छा क्या मालूम नहीं? अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, के आसमानों और जमीन की बादशाही तो रब के लिए, चाहे बादशाहत जमीन की हो वो भी रब के लिए है, अब बादशाहत आसमानों की वो भी रब के लिए। अच्छा वो रब करता क्या है? अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने बारे में बयान फरमाता है, युअज़्ज़िबु मन यशा, वो जिसे चाहता है अज़ाब देता है, व यग़फ़िरु लिमन यशा, और जिसे चाहता है छोड़ देता है, जिसे चाहता है बख्श देता है अपने फज़ल व करम से। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो तो हर चीज करने पर कादिर है। इसी की तीसरी मिसाल फिर कुरान देता है, क्या? लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़लुक़ु मा यशा यहब्बु लिमन यशाउ इनासा व यहब्बु लिमन यशाउ ज़ुकूर। सुभान अल्लाह। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन की सल्तनत किसके लिए? अल्लाह ही के लिए, बादशाह अल्लाह ही के लिए। अच्छा वो रब क्या करता है? यख़लुक़ु मा यशा, वो जिसे चाहता है, जो चाहता है, जब चाहता है पैदा करता है, जब चाहेगा पैदा कर लेता है। अच्छा फिर उसके बाद यहब्बु लिमन यशाउ इनासा व यहब्बु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहता है वो बेटियां दे देता है और जिसे चाहता है उसे बेटे दे देता है। अब युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और जिसे चाहता है बेटा बेटी दोनों करके जुड़वा बेटा और बेटी दे देता है। ये वो रब की कुदरत है, वो जो चाहे करता है। तो इस आयत के खास तौर पर अल्लाह की बादशाहत को बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला जो सल्तनत पर कादिर है, अल्लाह तबारक व तआला का पावर, कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला कैसा बादशाह है, इस आयत के जरिए उसको बताया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा कादिर है, ऐसा कुदरत वाला है कि वो जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। ये बुनियादी अकीदा हमारा कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज करने पर कादिर है, वो जब चाहे, जिसे चाहे, जैसा चाहे वैसा बना। तो ये इस तौर पर, इसको खास तौर पर हमारे जहनों में, हमारे दिलो दिमाग में भी उतारने की हमें जरूरत है। तर्जुमा क्या है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बड़ी बाबरकत है वो जात, बरकत वाली है वो जात, जिसके कब्जे में सारी बादशाहत है और वो हर चीज करने पर कादिर। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान मुक़द्दस को सीखने, समझने, उसके तर्जुमे, तफसीर को दिल में बसाने की भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में आमदन सहवन कोई खता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।